الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا. قابل احترام، قابل عزت میرے بھائی اور قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 42 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے. آج کا پورا سبق، یہ پورے 2 صفحات جو ہیں یہ منافقین کے بارے میں ہیں، اور یہ وہ موقع تھا غزوہ تبوک جس میں اللہ رب العالمین نے ان کو ایکسپوز فرمایا تھا اور ان کی ساری باتیں، ساری نشانیاں وہ واضح فرما دی تھیں، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین ان کی لسٹ بھی بتا دی تھی، ان کے نام بھی دے دیے تھے. آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں 2 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ اب چونکہ وحی نازل نہیں ہونی کسی کے اوپر، اور ایمان اور منافقت جو اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم میں سے کسی کے پاس یہ ایبلٹی نہیں ہے یا یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کے ایمان کو چیک کر سکیں، دل کی کیفیت کو جان سکیں. لہٰذا اسپیسیفکلی کسی بندے کا نام لے کر اس کو منافق کا فتویٰ ہم اس پہ نہیں لگا سکتے. ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کے اندر کچھ منافقین والی نشانیاں پائی جاتی ہیں، یا یہ اور یہ اور یہ باتیں جس کے اندر ہوتی ہیں یہ منافقین کی نشانیاں ہیں. یہ بات ہم جنرلی کر سکتے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی ہم کسی کو منافق قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ چیک کرنا، یہ نہ تو ہمارے پاس اس کی ایبلٹی ہے نہ اس کی اتھارٹی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج کا سبق جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی کوئی بات چھوڑی نہیں ہے، پوری طرح ان کو ایکسپوز کیا ہے. لیکن اس کے باوجود 9 سال تک اللہ شروع دن سے جانتے تھے ان کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تھے اسی وقت سے یہ چپکرت شروع تھی، یہ گروپ موجود تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں تشریف لانے سے جن کی چودراہٹ، جن کی حکومت، جن کی سرداریاں خطرے میں پڑ گئی تھیں، تو منافقین کا گروپ موجود تھا، اور ہر مشکل اور نازک موقع پر انہوں نے اسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کو نقصان پہنچانے کی کوئی جو ہے نا وہ موقع، کوئی چانس چھوڑا نہیں تھا. دشمن کے ساتھ مل کے ساز باز کرنا، ان کو سیکیورٹی فراہم کرنا، ان کے لیے جاسوسی کرنا، ان کو انفارمیشن دینا، حتیٰ کہ جنگ کے آلات تک جو ہے نا ان کی سپورٹ کرنا، کوئی کام انہیں چھوڑا نہیں تھا. پراپوگنڈا کرنا مسلمانوں کے خلاف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، قرآن کے خلاف. لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت نہیں تھی، اور 9 سال تک ان کو وہی سٹیٹس ملا مدینہ کے اندر جو باقی مسلمانوں کا سٹیٹس تھا. یہ خاص بات ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. تو اس سے میں اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر دیکھا یہ جاتا ہے کہ پوزیشن کیا ہے، کیفیت کیا ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں، اور کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم سارے محاذ ایک ہی دفعہ کھول لیں؟ کیا ہم ان سے نبٹ سکتے ہیں؟ اور اگر ہم سارے محاذ ایک دفعہ ان سے نبٹ نہیں سکتے تو کچھ برائیاں جو ہوتی ہیں
تو ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے کچھ وقت کے لیے، جب تک مناسب وقت نہیں آ جاتا ان کو کرش کرنے کا اور ان پہ قابو پانے کا اور معاشرے سے ان کو پاک کرنے کا۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ سارے محاذ کھولیں گے تو پھر جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں، جو اصل کام ہوتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ جو برائیاں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی پرائرٹی ہوتی ہے کہ کون سے کام ہیں جو بہت ضروری ہیں، ان کے اندر تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور کون سے کام ہیں جن کو برداشت کیا جا سکتا ہے اور ہم ان کو برداشت کریں گے جب تک صحیح وقت نہیں آ جاتا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اور دین کی طرف سے 9 سال تک منافقین کو وہ سٹیٹس دیا گیا جو باقی مسلمانوں کا سٹیٹس تھا، پورے کا پورا۔ جب صحیح وقت آیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو ایکسپوز کیا اور ٹوٹلی ایکسپوز کیا، اور پھر ان کے لیے کوئی چارہ باقی نہیں تھا کہ یا تو شرمندگی کے ساتھ اپنی غلطیاں تسلیم کر کے سر تسلیم خم کر لیں، یا پھر اس مدینے کی ریاست کو چھوڑ دیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو دونوں باتیں میں نے آپ سے عرض کر دی کہ ہم کسی پرسن کو اسپیسیفکلی منافق کا فتویٰ ہم اس پہ نہیں لگا سکتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں فلاں نشانیاں منافقت کی ہیں اور فلاں فلاں جو لوگ ہیں ان کے اندر کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں جن کا تعلق منافقت کے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سارے محاذ ایک دفعہ نہیں کھولے جاتے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جن کو چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیا جائے مناسب وقت آنے تک۔ جب وہ وقت آتا ہے تو پھر ان کے خلاف آپریشن ہوتا ہے۔ تو سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، میرے خیال میں پچھلے رکوع سے ہماری ایک آیت جو ہے وہ پچھلی دفعہ شاید وہ رہ گئی تھی، تو ہاں جی یہ ٹھیک ہے۔ یہ والی آیت جو ہے نا پچھلے رکوع سے غالباً ہم پوری نہیں کر سکے تھے، تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اگر سامان، عرض کا معنی ہوتا ہے سامان، جو فائدہ سامان، مال و دولت، مال غنیمت، جو فائدہ وہ جنگ میں جا کے حاصل کرنا چاہتے تھے، اگر وہ آسان ہوتا اس کا حاصل کرنا، اور وہ ساز و سامان کہیں قریب علاقے میں موجود ہوتا، وہ سفرن قاصدن، اور جو سفر ہے وہ کوئی بیلنس قسم کا اور میڈیم قسم کا ہوتا، آسان ہوتا، ایک ایوریج سفر ہوتا، مشکل نہ ہوتا، سامان کا ملنا، فائدے کا ملنا وہ قریب ہوتا اور وہ محسوس کرتے کہ مل جائے گا، وہ سفرن قاصدن، اور سفر بھی ایوریج ہوتا، آسان ہوتا، مشکل نہ ہوتا، لتبعوک، تو وہ آپ کے ساتھ چلے جاتے، آپ کی پیروی کرتے، آپ کے پیچھے آتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن یہ جو سفر ہے، اس کی جو دوری ہے، اس کی جو مسافت ہے، اور اس کے اندر پیش آنے والی جو تکلیفیں ہیں وہ ان کو سامنے نظر آ رہی ہیں، بعدت علیہم الشقہ، یہ چیز ان کو کھائے جا رہی ہے، یہ ان کو مشکل بنا رہی ہے ان کے لیے۔ تو مسافت کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے وہ مشقت برداشت کرنے کے جو ہے نا وہ پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس لیے ان کو یہ مشکل لگ رہا ہے، ان کو دور نظر آ رہی ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخْرَجْنَا مَعَكُمْ، عن قریب وہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے نام کی کہ اگر ہم استطاعت رکھتے ہوتے، ہمارے اندر طاقت ہوتی، ہم جا سکتے ہوتے، لخرجنا معکم، تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے۔ تو یہ جو ہے نا کہ قسمیں کھا کے یہ بات کہنا کہ جو مصنوعی تقویٰ ہوتا ہے نا، مصنوعی تقویٰ اور مصنوعی نیکوکاری، کہ دل تو ہمارا بھی بہت کر رہا ہے،
موقع تو بہت اچھا تھا اللہ کے دین کی خدمت کرنے کا، لیکن پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے۔ گھر کے کچھ مسائل ایسے ہیں، اور دوسری جگہ آپ پڑھ چکے ہیں، وہ کہتے تھے ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھروں کی نگرانی کرنے والا پیچھے کوئی نہیں ہے، تو گھر کے مسائل ہیں، تو اس لیے ہم جا نہیں سکتے۔ تو وہ اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم جا سکتے ہوتے، طاقت رکھتے، تو ضرور آپ کے ساتھ جاتے۔ اللہ نے فرمایا یہلکون انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہلاکت و تباہی کے اندر ڈال رہے ہیں، انکار کر کے اور بہانے بنا کر اپنے آپ کو تباہی کے اندر ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ خوب جانتا ہے، ساری باتیں جانتا ہے کہ بے شک وہ اپنے عذر پیش کرنے میں اور اپنی باتیں بنانے میں سب جھوٹے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، جو کچھ بھی وہ عذر پیش کر رہے ہیں اور ایکسکیوزز پیش کر رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی بھی بزنس آپ کرتے ہیں اور کوئی بھی تجارت آپ کرتے ہیں، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، تو اس میں جو پروگرس چیک کرنی ہوتی ہے نا، تو پروگرس چیک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہونی چاہیے ٹینجیبل، جس کو ہم چیک کر سکیں۔ مثلا آپ نے بزنس شروع کیا ہے، تو اس کی پروگرس آپ کیسے چیک کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ چیک کرتے ہیں کہ اس میں آمدن کتنی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی اور آپ نے کام چیک کیا ہے، مثلا آپ نے کوئی پڑھائی شروع کی ہوئی ہے، کوئی کورس شروع کیا ہوا ہے، تو اس سے آپ پروگرس چیک کرتے ہیں کہ آپ کا ریزلٹ کیسا آ رہا ہے، تو ریزلٹ کو دیکھتے ہیں آپ، تو آپ کو پروگرس کا اندازہ ہوتا ہے۔ آمدن کو دیکھتے ہیں تو آپ کو بزنس کا اندازہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو نا، تو اس کو چیک کرنے کے لیے اس کے اندر پروگرس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، تو کوئی ٹینجیبل چیز چاہیے، کوئی فزیکل، کوئی میجریبل چیز ہونی چاہیے جس کو ہم چیک کر سکیں کہ پروگرس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ لیکن دین کا جو کام ہوتا ہے، دعوت کا جو کام ہوتا ہے، تو اس میں کسی چیز کا فزیکل ہونا، ٹینجیبل ہونا، میجریبل ہونا وہ ضروری نہیں ہوتا۔ کامیابی ہم ایسے نہیں چیک کر سکتے، ورنہ پھر ہم کیا کہیں گے کہ نعوذ باللہ نوح علیہ السلام تو بالکل ناکام نبی تھے، فلاں نبی تو بالکل ناکام ہوئے، کہ وہ تو مطلب ہے پتہ نہیں کتنے سالوں بعد جا کے ان کو بندہ ملتا تھا، او یس یہ آ گیا بندہ، یہ ایک اور مسلمان ہو گیا، ایسے ہوتا تھا، مہینوں سالوں لگ جاتے تھے بندہ تلاش کرتے کرتے۔ تو دین کا جو کام ہوتا ہے، اس میں آپ کو کوئی مل جائے کوئی چیز فزیکلی، تو آپ پھر بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور کوئی چیز نہ ملے آپ پھر بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو دعوت دین کا جو کام ہوتا ہے وہ ایسے نہیں چیک کیا جا سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ اصل میں ان کو وہ ٹینجیبل اور فزیکل فائدہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے اپنے آپ کو رسک میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ تو دین اس بات کا نام نہیں ہے، دین تو قربانی کا نام ہے۔ جب اللہ رب العالمین اپنے دین کی خاطر قربانی مانگتے ہیں، تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فائدہ کتنا ہوگا، تو جو ہے نا وہ مٹیریل آئے گا نہیں آئے گا، کتنا مال ملے گا، تو اس طریقے سے دین کو چیک نہیں کیا جا سکتا۔ باقی دنیا کی چیزیں جو ہے نا، اس کے لیے فزیکل چیزوں کو چیک کیا جا سکتا ہے، دین کی اور دعوت کے کام کو ایسے چیک نہیں کیا جا سکتا۔ جب حکم ہو گیا تو بس نکل پڑو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اچھا تبوک کا سفر ہے، بہت دور جانا ہے، گرمی کا موسم ہے، اور یہ نہ ہو کہ جو فصلیں کھڑی ہیں یہ بھی جاتی رہیں اور ادھر سے بھی کچھ نہ ملے، جو ہے نا وہ طاقتور دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے۔ تو یہ ان کے اصل میں مسئلہ ہو گیا تھا ان کو۔ تو اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نرم دل تھے، آپ نرم مزاج تھے، یہ آپ کی طبیعت کا حصہ تھا، آپ نرمی سے پیش آتے تھے، اور جو لوگ عذر پیش کر رہے تھے نا اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے عذر کو پیش کر لیتے، وہ کہتے تھے اللہ بہتر جانتے ہیں آپ کے بارے میں، ٹھیک ہے آپ نے جو کچھ کہا ہم نے عذر قبول کر لیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے اندر نرمی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے بات کا آغاز اس بات سے کیا، جن جن کو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی تھی، جو عذر پیش کر رہے تھے، قسمیں کھا رہے تھے، تو ان کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے تمہارا اگر عذر ہے تو نہ جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے، چونکہ اللہ ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یہ اچھا موقع تھا، اگر آپ ان کو اجازت خود نہ دیتے، اب تو ان کو موقع مل گیا نا، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اجازت لے لی ہے جی، پرمیشن مل گئی ہے جی، اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے پھر بھی انہوں نے نہیں آنا تھا، تو یہ اچھا موقع تھا کہ چیک ہو جاتا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، وہ ایکسپوز ہو جاتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ارشاد فرمائی، تو اس کا آغاز اس بات سے کیا، عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔
یعنی یہ کوئی ایسی غلطی نہیں ہے کہ جس کو غلطی سمجھا جائے. آپ کا اجازت دینا یہ کوئی ناؤز باللہ کوئی گناہ یا غلطی نہیں ہے، لیکن بعض جگہوں پر موقع ہوتا ہے چیک کرنے کا، تو یہ موقع تھا کہ ان کو ایکسپوز کرنے کا اور ان کو چیک کرنے کا. تو اللہ پاک نے جب اس کی طرف توجہ دلائی ہے تو پھر بھی ان الفاظ کے ساتھ دلائی ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ ناعاقبت اندیش یہ نہ سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ گناہ کر دیا ہے اجازت دے کے. تو اللہ نے آغاز فرمایا عف اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، یہ کوئی غلطی نہیں ہے اس کی، یہ معاف ہو چکی. اس کے بعد اگلی بات فرمائی لما اذنت لہم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دے دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا آپ کے سامنے، کھل کر آ جاتا آپ کے سامنے وہ لوگ جو سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹ بولنے والوں کو. یہ اچھا موقع تھا، اگر آپ اجازت نہ دیتے تو پتہ چل جاتا جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. بہرحال یہ ڈسپلن کا مسئلہ ہے، اجازت لینا، پرمیشن لینا. دین جو ہے نا یہ ڈسپلن کا دین ہے. اگر آپ ڈسپلن نہیں رکھیں گے تو بہت سارے کام جو ہوتے ہیں ان کا رزلٹ ہی نہیں آپ کے سامنے آ سکتا، آپ کچھ حاصل نہیں کر پاتے، ناکام ہو جاتے ہیں. بڑی بڑی تیاری کے باوجود ڈسپلن کے اندر اگر کمزوری رہ جائے تو ناکامی ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ڈسپلن سکھایا، کیونکہ اسی جماعت نے آگے بڑھ کے باقی جو ہے نا لوگوں کے لیے نمونہ بننا تھا. تو اللہ رب العالمین یہاں پہ وہ ساری چیزیں سکھا رہے ہیں، یہ اس جماعت کو نمونہ بنا رہے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی جماعت ہے. تو ڈسپلن اور اجازت لینا، پرمیشن لینا، یہ بھی لازمی حصہ ہے اجتماعیت کا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کیوں اجازت دے دی، وہ اجازت لے رہے تھے، اجازت مانگنے آ رہے تھے، بہانے کر رہے تھے جھوٹے، حتیٰ کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سچا کون ہے اور آپ جان لیتے کہ جھوٹے کون ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں اگلی بات، تو لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کبھی بھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. کس بات سے اجازت نہیں مانگیں گے؟ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ ان کو چھٹی دے دی جائے جہاد کرنے سے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ. اس بات کی اجازت کبھی بھی نہیں مانگیں گے مومن جن کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے کہ ابھی جہاد کا موقع ہے اپنے مال پیش کرنے کا اور اپنی جانیں پیش کرنے کا، تو ان کو اجازت دے دیں. وہ ایکسکیوز آ کے نہیں کریں گے. یہ نشانی ہے جو سچے اہل ایمان ہوتے ہیں، تو وہ ایسے موقعوں پہ جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے دین کو ہماری ضرورت ہے اور ہم اس میں کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو وہ بہانے بنا کر پیچھے نہیں ہٹاتے. یہ سچے مومن کی نشانی ہوتی ہے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ ان کی گواہی کیوں دے رہا ہے کہ وہ کبھی اجازت نہیں مانگیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بالمتقین، اس لیے کہ متقین جو ہیں تقوی والے، اللہ ان کو خوب جانتا ہے. یہ تقوی کی نشانی نہیں ہے کہ جب موقع ہو تو بندہ عذر پیش کرے اور بھاگ جائے. تقوی کی یہ نشانی نہیں ہے، اللہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے. تو کبھی بھی جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں اپنے جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کرنے کے بارے میں آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے اور بہانے نہیں کریں گے. کون اجازت مانگے گا، کون بہانے کرے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے بے شک وہی اجازت مانگتے ہیں اور وہی بہانے کرتے ہیں جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کے دن کو مانتے ہیں، نہ کو اللہ کی اہمیت ان کی نظر میں ہے نہ آخرت کے دن کی اکاؤنٹیبلٹی کو وہ مانتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وارتابت قلوبہم، اصل میں ان کے دلوں میں شک ہے، وہ سچے ہیں نہیں، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں. اب شک یہ ہے کہ اتنی دور ہم جائیں گے، طاقتور دشمن ہے، پتہ نہیں کامیابی ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں اب اللہ کی مدد ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں اس مہم میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو یقین نہیں ہے کہ نبی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ رب العالمین کے ہم سے وعدے ہیں. اس سے پہلے بے شمار مواقعوں پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو ابھی کیا ہو گیا؟ وارتابت قلوبہم، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں. وہم فی ریبہم یترددون، اور اپنے شک کے اندر ہی کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں. یترددون، یہ لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، اردو میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں تردد.
متردد ہونا. تردد کا معنی یہ ہوتا ہے شک میں پڑا ہونا. ٹھیک ہے, اور بندے کو کسی قسم کی یقین نہیں ہوتا, وہ کبھی آگے 2 قدم جاتا ہے, 2 قدم پیچھے جاتا ہے, پھر آگے جاتا ہے, پھر پیچھے جاتا ہے, فیصلہ نہیں کر پاتا. وَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ, وہ اپنے جو شک کے اندر وہ دھوکے کھا رہے ہیں, پٹک رہے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں. اب جو ہے نا وہ کس کا عذر معقول ہے اور کس کا عذر غیر معقول ہے, کس کی بات درست ہے اور کس کی بات درست نہیں ہے, اس کی نشانی بتائی ہے قرآن نے. اب وہ نشانی دیکھ لیں. جو لوگ ایکسکیوز پیش کرتے ہیں تو کن کا ایکسکیوز صحیح ہوتا ہے اور کن کا ایکسکیوز ڈاؤٹڈ ہوتا ہے, اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تیاری کرتے ہیں. وہ دکھاتے ہیں مجھے ایک ایمرجنسی بن گئی ہے, میں نہیں آ سکتا ہوں, لیکن میں تیار تھا, میرا بیگ ریڈی ہے, میری تیاری ہوئی ہے, میرے گھر میں سامان بندھا ہوا ہے, میں ریڈی تھا, میں نے چھٹی بک کر لی ہے, میں نے پلان ترتیب دے لیا تھا, لیکن اچانک مجھے یہ مسئلہ بن گیا, لہٰذا میں نہیں آ سکتا. تو جو معقول ہوتے ہیں لوگ اور جو غیر معقول ہوتے ہیں اس کی ایک علامت ہے, اور علامت یہ ہے, آپ دیکھیں گے کہ ان کی تیاری کتنی ہے, انہوں نے کوشش کتنی کی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اگر انہوں نے ارادہ کیا ہوتا نکلنے کا, اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا, لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً, تو کچھ نہ کچھ تو اس کی تیاری کرتے, کچھ اس کی تیاری ضرور کرتے. لَأَعَدُّوا, ٹھیک ہے, وہ تیاری کرتے اس کے لیے لازمی, لہو اس سفر کے لیے, عدتاً کچھ نہ کچھ تیاری کرتے. لازمی طور پر آپ جا کے ان کا گھر چیک کر لیں, اپنے گھر والوں سے جا کے پوچھ لیں کہ انہوں نے کیا گھر والوں کے ساتھ کوئی پلان شیئر کیا ہے, کوئی بیگ شیگ باندھے ہوئے ہیں, کوئی تیاری کی ہوئی ہے, کوئی چھٹی بک کی ہوئی ہے. تو اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کی کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کرتے. لیکن کیا ہوا ہے, وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ, اللہ رب العالمین نے پسند ہی نہیں کیا ان کا شامل ہونا اور ان کا اٹھنا, اللہ نے پسند ہی نہیں کیا. نہ چاہتے ہوئے مردہ دل کے ساتھ, نہ پسند کرتے ہوئے جب کوئی دین کے اور عبادت کے کام کے لیے آتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے نہیں آیا, اس کا نہ آنا اور آنا برابر ہو جاتا ہے. یہ دین کا کام ہی ایسا ہے, پوری خوش دلی کے ساتھ, دل کی آمادگی کے ساتھ, دماغ اور ذہن ایک پیج پہ ہوں, اور پھر وہ اللہ کی عبادت کرے, اللہ کے دین کی خدمت کرے, تو اس کی سمجھ آتی ہے. لیکن کوئی مجبور ہو کر, نہ چاہتے ہوئے, نہ پسند کرتے ہوئے کوئی آ کے اللہ کے دین کا کام کرے تو اس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں چونکہ ان کے دل کا ارادہ نہیں تھا اور چونکہ وہ چاہتے نہیں تھے, اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو پھر توفیق ہی نہیں دی. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ, اللہ نے ان کا شامل ہونا, ان کا اٹھنا اللہ نے قبول ہی نہیں فرمایا, ناپسند کیا اللہ رب العالمین. پھر کیا ہوا, فَثَبَّتَهُمْ, اللہ رب العالمین نے ان کو روک دیا, ان کو پیچھے کر دیا, پیچھے ہٹ جاؤ, تمہاری ضرورت نہیں ہے, ان کو پیچھے کر دیا. اور ایک اس کا اب جو ہے نا اصل جو اس کا فَثَبَّتَهُمْ کا معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی چالوں کے اندر ہی اللہ نے ان کو پھنسا دیا, ان کی چالوں کے اندر ہی پھنسا کے ان کو پیچھے کر دیا. یہ اس کا اصل مطلب ہے. یعنی وہ چاہتے نہیں تھے تو اللہ نے ان کو موقع ہی نہیں, توفیق ہی نہیں دی. وہ پسند نہیں کرتے تھے, اللہ نے ان کو شامل ہی نہیں ہونے دیا. وہ بہانے تلاش کر رہے تھے, اللہ نے کہا تمہارے بہانے قبول ہو گئے, جاؤ دفع ہو جاؤ. فَثَبَّتَهُمْ, تو اللہ نے ان کا آگے آنا, ان کا شامل ہونا پسند نہیں کیا, ان کو پیچھے کر دیا. اللہ نے ان کو پیچھے کر دیا. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ, اور ان سے کہہ دیا گیا, یہ بھی نہیں فرمایا کہ اللہ نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا. یعنی اس طرح جیسے کوئی ان نون آدمی سے بندہ بات کرتا ہے نا, تو وہ مخاطب ہونے کے لائق ہی نہیں تھے. وَقِيلَ, اور کہہ دیا گیا, اقعدوا مع القاعدین, جاؤ بیٹھو بیٹھنے والوں کے ساتھ, بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ تم بھی جا کے بیٹھو, نکمے لوگوں کے ساتھ جا کے تم بھی بیٹھ جاؤ. پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لو خرجوا فیکم, اللہ تو ہر بات جانتے ہیں اندر سے,
اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے بھی، جاتے بھی تمہارے ساتھ، تو فائدے کی بجائے الٹا نقصان کرنا تھا۔ اللہ کے ارکان میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ نے ایسے تھڑ دلوں کو، بز دلوں کو اور منافقوں کو اللہ نے موقع ہی نہیں دیا۔ لو خارجوا فیکم، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے، ما زادوکم الا خبالا، تو وہ تمہارے درمیان کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے سوائے پریشانی کے اور سوائے گندگی کے، سوائے برائی کے، یعنی بزدلی پھیلاتے۔ جب کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ دلچسپی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سے 2 4 6 بندے وہ اگر بیک فٹ پہ چلے جائیں، وہ ڈراپ ہو جائیں، وہ چھوڑ دیں، تو باقی لوگوں کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا جب فرنٹ سیٹ پہ ڈرائیور کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں تو آپ سو نہیں سکتے، کہتے ہیں آپ جب سوتے ہیں ڈرائیور کے ساتھ تو پھر ڈرائیور کو بھی نیند آ جاتی ہے، اس پہ بھی برا اثر ہوتا ہے۔ تو جب کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو باقی جو سچے اور مخلص لوگ ہوتے ہیں ان پہ بھی برا اثر پڑتا ہے۔ تو اگر وہ نکلتے بھی تمہارے درمیان تو سوائے پریشانی اور برائی اور خرابی کے کسی اور چیز کا اضافہ نہ کرتے۔ وَلَعُودَوْا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور تمہارے اندر وہ کوشش کرتے، دوڑ بھاگ کرتے تمہارے اندر فتنے پیدا کرنے کی، خرابیاں پیدا کرنے کی، یعنی خام خواہ جو ہے نا پریشانیاں، کبھی کسی کا نام لے کے لڑائی، کبھی کسی کا نام لے کے تانا، کبھی کسی کا نام لے کے شکایت اور اعتراضات، یہ دیکھو اس نے ایسا نہیں کیا، وہ دیکھو اس نے وہ نہیں کیا۔ کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، آتے ہیں اس طرح اجتماعیت کے اندر لوگ آتے ہیں اور آ کے وہاں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے آپ کو ہر جگہ پہ وہ کیڑے نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کا آنا بھی، وہ ادھر موجود ہوتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں ہوتے، وہ آئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں آئے ہوتے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کو پھر بھی کچھ نہیں مل رہا ہوتا، وہ وہاں نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، وہ آ کے بھی نہیں آئے ہوتے بیچارے اور ان کو کچھ نہیں ملتا، اور وہ کوئی فائدہ اٹھانے کی بجائے ان کا سارا وقت ادھر ہی لگ جاتا ہے، یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، یہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، دیکھو اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، اس نے، اسی طرح وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ تمہارے درمیان بھاگ دوڑ کر کے یبغونکم الفتنہ، تمہارے لیے فتنہ تلاش کرتے، فتنہ پیدا کرتے، تمہارے لیے پریشانیوں کا باعث بنتے۔ وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے بھی اندر جو کچھ لوگ ہیں جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وفیکم، اور کچھ تمہارے اندر بھی ایسے ہیں، سماعون لہم، کہ ان کی بات کو سن لیتے، ان کی بات کو سننے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پراپوگنڈے کا شکار ہو جائیں۔ کچھ نئے لوگ جو ہیں، جب اتنی تعداد میں لوگ، اور یہ بڑے چلاک ہیں جو منافق ہیں، اور جب بڑا طریقے کے ساتھ بڑا پلان کر کے یہ پراپوگنڈا کریں گے، فتنہ پیدا کریں گے، تو کچھ لوگ تمہارے اندر ان کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے، ان کی باتیں توجہ سے سنیں گے، ان پہ ان کا اثر ہو سکتا ہے اور تمہاری کمپین میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور کچھ تم میں سے بھی ایسے ہیں جو ان کی باتیں سننے والے ہیں، جو ابھی خود بھی پکے نہیں ہوتے، نئے نئے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے ذہن پہ اثر ہو جاتا ہے اور وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ رب العالمین ایسے ظالموں کو خوب جانتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین کو موقع نہیں دیا، اللہ ان کو خوب جانتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا وفیکم سماعون لہم، کچھ لوگ ان کے پراپوگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہے نا جب اجتماعیت کے اندر لوگ فتنے پیدا کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، خام خواہ کیڑے نکالتے ہیں، اصل لفظ یہی ہے کہ جو چیز ہوتی نہیں ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھیوں میں سے بھی کارکنان بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ذمہ داران کی وضاحت کو نہیں مانتے، ان کی صفائی کو نہیں مانتے، ان پہ ان کا دل کی تسلی نہیں ہوتی، وہ اعتراضات ہوتے ہیں ان کو مانتے ہیں، لیکن جو ذمہ داران ہیں، جن کے ہاتھ میں ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، جن کی اطاعت کا حلف اٹھایا ہوتا ہے، تو ان کی وضاحت نہیں مانتے، لیکن فتنہ پیدا کرنے والوں کے فتنے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اخبار میں کوئی خبر آ جائے، کوئی شوشہ چھوڑ دے، کوئی توڑ موڑ کے بیان کر دے، تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ کوئی بات آ جائے، اس کو لوگ پک کر لیتے ہیں، لیکن براہ راست اپنے ذمہ دار کی زبانی بھی سن کے ان کی تسلی نہیں ہوتی، کہتے نہیں وہاں لکھا تھا، اخبار والے نے یہ دیا ہے، سوشل میڈیا والے نے وہاں کی کوئی بھی اللہ معاف فرمائے
वहां तो मतलब किसी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो उसका तो पता ही नहीं ना होता। तो ये होता है वफीकुम सम्माउन लहुम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुतासर हो जाते हैं, फिर वो वजाहतें नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं ये हुआ था, नहीं ये लिखा था, नहीं मैंने वो पढ़ा था, नहीं वो फलां कह रहा था। तो ऐसे मसाइल हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। आगे बढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे जालिमों को खूब जानते हैं। अगली बात तो मैंने जैसा अर्ज किया कि मुनाफिकों की एक एक बात अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ना पूरी खोल के बयान कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं लक़द इब्तग़ुल फितनत मिन क़ब्ल, इससे पहले भी उन्होंने फितना बर्पा किया है। यानी ये कोई पहली दफा नहीं है कि वो फितने का कोई मौका जाने देंगे, इससे पहले भी वो फितने की तलाश में रहे हैं, फितना पैदा करते रहे हैं। इब्तिगा का माना होता है ढूंढना, ख्वाहिश करना, और इब्तगु इब्तगुल फितना, इससे पहले भी फितना वो ढूंढते रहे हैं, फितने के पीछे रहे हैं, फितना बर्पा करते रहे हैं। और फिर अल्लाह फरमाते हैं वक़ल्लबू लकल उमूर, और वो फितने पैदा करने के लिए तदबीरें उल्टी सीधी सारी चलते रहे हैं। उमूर का माना यहाँ पे तदबीर करेंगे हम, कि अपने मामलात और अपनी तदबीरें, प्लानिंग। और कल्लबू का माना होता है चेंज करना, ऊपर की चीज ईसा ऐसे नीचे करना, नीचे वाला ऊपर का, ऐसे चेंज करते रहना, किसी चीज को बदलते रहना। वक़ल्लबू लकल उमूर, और आपके खिलाफ और आपके साथियों के खिलाफ अपनी सारी तदबीरों का उलट फेर वो करते रहे हैं। हर तरीका उन्होंने आजमाया है, कोई चांस मिस नहीं किया। इससे पहले भी वो फितना पैदा करते रहे हैं और अपनी हर किस्म की तदबीर उन्होंने आजमाई है और उल्टी सीधी सारी चालें चली हैं। फिर क्या हुआ है, हत्ता जाअल हक को, यहां तक कि हक आ गया है, उनके फितने के बावजूद हक आ गया। वज़हर अमरुल्लाह, और अल्लाह का दीन गालिब हो गया, अल्लाह का दीन गालिब हो गया और हक आ गया और छा गया। उनकी सारी फितने तदबीरों के बावजूद वो अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के दीन की दावत को रोक नहीं सके, कि उनके तमाम कोशिशों के बावजूद, उनके नापसंद करने के बावजूद अल्लाह का हुक्म ऐसे हुआ जैसे अल्लाह चाहते हैं। वो जाहिर हो गया, वो छा गया, वो आ गया, गालिब आ गया। वह हम कारिहून, हालांकि वो सख्त नापसंद कर रहे हैं, वो सख्त नापसंद कर रहे हैं। और उनके नापसंद करने के बावजूद, उनकी हर तरह की उल्टी सीधी तदबीरों के बावजूद, उनके फितने पैदा करने के बावजूद हक आ गया और वो छा गया और वो हक को रोक नहीं सके। अब भी ये कुछ नहीं कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, अल्लाह फरमाते हैं वमिनहुम मन यक़ूलु ज़ल्ली, उनमें से कोई ऐसा भी है जो सीधा सीधा ही कह देता है कि मुझे तो इजाजत फरमाइए, मुझे तो इजाजत फरमाइए, वाला तफ्तिनी, और मुझे किसी आजमाइश में ना डालें, मुझे किसी फितने में ना डालें, मुझे तो इजाजत ही दें, मैं तो किसी फितने में नहीं पड़ना चाहता। ये असल में इशारा है बनु सलमा के एक आदमी की तरफ। जद बिन कैस उसका नाम था, मुफस्सिरीन ने लिखा है जद बिन कैस उस आदमी का नाम था, बनु सलमा से उसका ताल्लुक था। नबी अलैहिस्सलाम ने, आप जब कैंपेन पे थे, लोगों को इनकरेज कर रहे थे गज़वा तबूक के लिए, तो आपने उससे पूछा कि तबूक के बारे में तुमने कोई तैयारी नहीं की हो, ज्यादा तुम तबूक के लिए नहीं जाना चाहते? तो उसने कहा कि हजूर असल बात ये है कि ये जो जंग है ना, ये है रोम के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ। और ईसाइयों की जो औरतें हैं, तो उनके बारे में मैंने सुना है, तो वो खूबसूरत होती हैं, वो दिस होती हैं, दैट होती हैं, और मैं जो है ना औरतों के मामलात में बड़ा कमजोर साबित हुआ हूँ। तो लिहाजा अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं नहीं चाहता कि मेरे ईमान के लिए खतरा पैदा हो जाए, मैं आपके लिए कोई बदनामी का बायस ना बन जाऊं, मैं किसी फितरे में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए मेहरबानी फरमाए तो मुझे तो छुट्टी दे, मैं नहीं जाना चाहता। तो इस तरह की जो है ना वो ऐसे बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि नॉनसेंस किस्म की बातें। तो अल्लाह फरमाते हैं मिनहुम मन यक़ूलु ज़ल्ली, उनमें से तो कोई ऐसा भी है जिसने ये कह दिया कि मुझे तो इजाजत दें, वला तफ्तिनी, और मैं तो फितरे में नहीं पड़ना चाहता, मुझे फितरे में ना डाले। तो अल्लाह फरमाते अला फिल फितनति सक़तू, गौर से सुनो, खबरदार रहो, असल फितने में तो वो गिर चुके हैं, असल फितने में तो वो गिर चुके हैं। असल फितना ये नहीं है जो वो बयान कर रहा है, असल फितना वो है जिसका वो शिकार हो रहे हैं।
اور جس کے اندر وہ پڑ چکے ہیں، یعنی منافقت کا فتنہ، دل کی بیماری کا فتنہ، دین کے بارے میں شک کا فتنہ، دین کی دشمنی کا فتنہ، اور دین اور مسلمانوں کے بارے میں بری سوچوں کا اور بری چالوں کا فتنہ، اصل فتنے میں تو وہ پڑ چکے ہیں۔ اور اس فتنے کا انجام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک دوزخ ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، وہ دوزخ کے گھیرے میں آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، لَمُحِيطَةٌ احاطہ کرنا، گھیر لینا۔ تو یہ جو ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، فلان جگہ پہ جو زمین ہوتی ہے یا پلاٹ ہوتا ہے اس کو ہم احاطہ کہتے ہیں، کہ میرا ایک احاطہ وہاں پر ہے، میرے دو احاطے وہاں پر ہیں۔ اس کو بھی احاطہ اس لیے کہ احاطہ اصل میں اس زمین کو کہتے ہیں جس کی چار دیواری بن جاتی ہے، جس کی کوئی نشانی لگ جاتی ہے، جس کی باؤنڈری لگ جاتی ہے کہ یہ باؤنڈری ہے، اس کے اندر جو جگہ ہے وہ میری ہے، اس کو احاطہ کہتے ہیں۔ تو جس کا گھیرا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح فرمایا کہ ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، کہ جہنم نے ایسے کافروں کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ تو اصل فتنہ تو ان کے لیے یہ ہے جس کا وہ شکار ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تاکہ جو منافقین کے بارے میں پورا جو رکوع ہے اس کو کور کر لیں۔ جہنم کے گھیرے میں آ چکے ہیں، اب ان کی حالت یہ ہے، اللہ نے ان کے دل کی بات بیان کی کہ ان کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، تو بڑے تقوی کی وہ باتیں کر رہا تھا نا، ریاکاری کر رہا تھا کہ میں تو اصل میں فتنے سے بچنا چاہتا ہوں، میں تو اصل میں اپنے ایمان کو بچا رہا ہوں کہ میں اپنے ایمان کو بچاؤں کہ وہاں جا کے کہیں میرا ایمان نہ خراب ہو جائے۔ تو یہ تقوی کی ریاکاری کر رہا تھا، متقی بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اصل ان کے اندر تقوی ہے کیسا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو حاصل ہوتی ہے، تو سب کا اصل میں ہے جو چیز آپ کو پہنچتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی حاصل ہوتی ہے آپ کو اچھائی، ان تصبک حسنۃ، اگر کوئی آپ کو حاصل ہوتی ہے اچھائی، تسؤہم، تو ان کو بری لگتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی کامیابی، کوئی اچھی خبر، ٹھیک ہے، کوئی ترقی، کوئی جیت، جب کوئی سنتے ہیں، بہتری، پروگرس جو سنتے ہیں تو ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ان تصبک مصیبت، اور اگر آپ کو کوئی پہنچتی ہے مصیبت، آپ پہ کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے، یقولو، تو کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، شکر ہے ہم نے تو اپنا معاملہ خود ہی علیحدہ کر لیا تھا، ہم تو پہلے ہی بچ گئے تھے، ہم نے تو اپنا آپ بچا لیا، ہم نے اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو پہلے سے ہی اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا، یعنی کہ ہم تو بچ گئے، ہم نے اپنا درست کر لیا تھا، ہم اس چکر میں پڑے نہیں ہیں، تو ہم بچ گئے ہیں۔ وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ پلٹ کے جاتے ہیں، وہ ہم فارغون، بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی کامیابی، اچھائی پہنچتی ہے، کوئی ترقی ملتی ہے، تو وہ تو ان کو بری لگتی ہے، لیکن آپ کو جب کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں شکر ہے ہم بچ گئے، ہم ان میں شامل نہیں ہوئے، اور بڑے خوش ہو کے واپس جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج پتہ چلا نا، پھنسے ہیں نا، ناکام ہوئے ہیں نا، فیل ہوئے ہیں نا، اب پتہ چلا ہے نا۔ یہ ایک رویہ ہوتا ہے اور آج بھی پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اگر مجھے کسی سے اختلاف ہے نا، ٹھیک ہے، تو بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں، یہ خصلت کی کمینگی ہوتی ہے، اصل میں یہ کمینہ خصلت ہوتی ہے بندے وہ، کہ اگر ان کا اختلاف میرے ساتھ ہے، کسی اور ساتھی کے ساتھ ہے، تو وہ جو ذاتی اختلاف ہوتا ہے نا، اس کو اس حد تک بڑھا دیتے ہیں کہ وہ جماعتی کامیابی پر بھی خوش نہیں ہوتے، کہ چونکہ یہ جو کامیابی ملی ہے فلان، چونکہ ذمہ دار ہے، اس کے نام کی وجہ سے اس کی ٹیم کو ملی ہے، لہذا ہم اس کو اون نہیں کرتے۔ تو ان کو وہ کامیابی بھی اچھی نہیں لگتی جو جماعت کو ملتی ہے، کیونکہ افراد کے ساتھ ان کا اختلاف ہوتا ہے۔ یہ خصلت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو اصل وہ کہنا یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ اصل کامیابی تو وہ ہے جو ہمارے ذریعے سے ہوتی ہے، تو جس کامیابی میں ہم شامل نہیں ہے وہ کامیابی ہی نہیں ہوتی، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اصل ترقی، اصل پروگرس، اصل کامیابی، اصل جیت تو ہوتی وہ ہے جس میں ہم شامل ہوں۔
چونکہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، اور چونکہ جس کے ذریعے سے یہ ہو رہی ہے ان کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، لہذا یہ کامیابی نہیں، ان کو وہ پسند نہیں آتی، اس پہ وہ خوش نہیں ہوتے، حالانکہ اسی اجتماعیت کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات جو ذاتی اختلافات ہوتے ہیں، جو پرسنل چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اجتماعیت کو خراب کرتی ہیں، کہ کسی فرد کے ساتھ اگر اختلاف ہو تو اس جماعت کی کامیابی بھی مجھے اچھی نہیں لگے گی۔ تو یہ کمینگی ہوتی ہے، اور یہ منافقانہ ایک خصلت ہے جس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، قل ان سے کہہ دیجئے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو بھی ہمیں چیز پہنچتی ہے تو وہ اس کے سوا نہیں ہو سکتی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو۔ لن یصیبنا، کچھ بھی ہمیں نہیں مل سکتا، نہ اچھائی نہ برائی، نہ مصیبت نہ کامیابی۔ لن یصیبنا، ہرگز ہم تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، الا ما کتب اللہ لنا، سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو۔ اگر ہم کسی تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ ہمارا پلان اگر فیل ہو جاتا ہے، تو اللہ نے اسی طرح آزمائش لکھی ہوتی ہے ہمارے لیے۔ اللہ چاہتے ہوتے ہیں کہ ہم ایک اور آزمائش سے گزریں، اور ایک اور ناکامی کے بعد ہم اپنے آپ کو اور مضبوط کریں، اور جب کوئی کامیابی ملتی ہے تو اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ ان کی محنت کا پھل ان کو ملے گا، تو اللہ اس کو دے دیتے ہیں کامیابی۔ تو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ہوا مولانا، وہ اصل میں ہمارا کارساز ہے، فیصلے اصل میں ہمارے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ ایمان والوں کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہی ہونا چاہیے، کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا تم ہمارے ساتھ نہیں ہو، ہم تھوڑے ہیں یا ہم زیادہ ہیں، اصل تو ڈیوٹی ہوتی ہے۔ جب رب نے ڈیوٹی دے دی ہے تو ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، باقی اللہ کی طرف سے جو لکھا ہوتا ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے، اس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ کبھی کامیابی ہو جاتی ہے اور کبھی آزمائش بھی ہو جاتی ہے۔ تو جو کچھ بھی آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور وہ ہمارا کارساز ہے، اور اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اور آگے ایک اور جواب دیا، قل ان کو بتا دیں، هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، تو تم ہمارے بارے میں کسی اور چیز کا انتظار نہیں کر رہے ہو سوائے اس کے کہ دو اچھائیوں میں سے ایک ہمیں ملتی ہے۔ دو اچھائیوں میں سے کوئی ایک اچھائی میں ہر صورت میں ملتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ دو اچھائیاں کون سی ہیں؟ اگر تو ہوگی کامیابی تو پھر تو ویسے ہی وہ اچھائی ہے، کامیابی مل جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کمپین میں، اس مہم میں یا اس کام میں اگر ناکامی بھی ہو گئی تو پھر بھی ہمارا اجر جو ہے وہ اللہ کے ہاں ثابت ہو جاتا ہے، تو اس میں کمی نہیں ہوتی۔ یعنی مومن جو ہوتا ہے اس کو کسی صورت میں بھی ناکامی نہیں ہوتی۔ اگر اس پہ خوشی آتی ہے تو وہ تو اس کو خوشی مل جاتی ہے، اور اگر اس پہ مصیبت آتی ہے اس پہ وہ صبر کرتا ہے، صبر کا اس کو اجر مل جاتا ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کامیابی تو ویسے ہی اچھی چیز ہوتی ہے، اور اگر وہ ناکام بھی ہو جاتا ہے تو اس کی کوشش کا اجر اس کو مل جاتا ہے۔ لہذا احد الحسنیین، دونوں صورتوں میں سے ہمارے لیے تو اچھائی ہوتی ہے۔ تم ہمارے بارے میں جو انتظار کر رہے ہو نا، تو تمہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہر دو صورتوں میں ہمارے لیے وہ حسن ہی حسن اور اچھائی ہوتی ہے، ہمارے لیے وہ برائی ہوتی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی کمپین میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ تو کامیابی ہے، وہ ہر لحاظ سے اچھی ہے، اور اگر ہم ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو ہماری کوشش کی وجہ سے ہمارا اجر اللہ کے ہاں، اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے، اس میں ہمیں اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لہذا وہ بھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ لیکن ہم تمہارے بارے میں جو انتظار کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، لیکن ہم تمہارے بارے میں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے گا اپنی طرف سے، اپنے ذریعے سے، یا پھر ہمارے ہاتھوں سے۔ ہم تمہارے بارے میں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دیتا ہے۔ تو یہ تمہارے بارے میں ہونا ہی ہونا ہے، یا تو اللہ عذاب نازل کرے گا یا پھر اللہ رب العالمین ہمارے ہاتھوں تمہاری رسوائی کروائے گا۔ اور تم جو ہمارے بارے میں انتظار کر رہے ہو نا، وہ دونوں صورتوں میں اچھائی ہے، کامیابی کی صورت میں بھی، ناکامی کی صورت میں بھی۔ لیکن ہم تمہارے بارے میں جو انتظار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یا اللہ تمہیں تباہ کرے یا ہمارے ہاتھوں اللہ تمہیں ذلیل کروائے گا۔ یہ ایک ساتھی کی ویڈیو آن ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ یہ ریکارڈنگ جو کرتے ہیں دوست، وہ کہتے ہیں کہ اس میں پھر ڈبل ویڈیو آ جاتی ہے، تو اپنا کیمرہ پلیز آف کر دیں۔
فتربصوا ان معکم متربصون، چلو تم بھی انتظار کرو جس کا تم انتظار کر رہے ہو، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تم اپنی بات کا انتظار کرو، ہم اپنی بات کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو شعر ہے نا، کسی نے بڑی اچھی اس میں ترجمانی کی ہے شعر کے اندر، دونوں صورتوں میں جو ہماری کامیابی ہوتی ہے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیت گئے تو وہ تو جیت ہوتی ہے، اور اگر ہم ہار بھی جائیں تو ہماری ناکامی نہیں ہے، ہمارا اجر اللہ رب العالمین کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم ہر صورتوں میں جیتے ہی ہیں، دونوں صورتوں میں جیتے ہی ہیں، ہم نہیں ہارتے۔ وہ اللہ رب العالمین اجر کی صورت میں دے دیتے ہیں، یا اللہ کامیابی کی صورت میں دے دیں، یہ دونوں صورتوں میں ہماری جیت ہوتی ہے۔ ریاض گھمن صاحب، آپ کا کیمرہ آن ہے، تو جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں تھوڑی سی خلل ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم۔ اب اللہ رب العالمین کو واضح طور پر بتا دیا، ان سے یہ بھی کہہ دیں، اعلان کر دیں، انفقوا طوعا او کرہا، کہ تم خرچ کرو خوشی کے ساتھ یا ناپسند کرتے ہوئے، ناخوشی کے ساتھ۔ تمہارا کوئی خرچ بھی، کوئی پیسہ، کوئی تھیلا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ اگر مال دیتے بھی ہیں تو ان کا قبول نہیں ہوتا، وہ عبادت کرتے بھی ہیں ان کی قبول نہیں ہوتی۔ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم خرچ کرو خوشی کے ساتھ یا ناخوشی کے ساتھ، ناپسند کرتے ہوئے، لن یتقبل منکم، کچھ بھی تم سے ہرگز قبول نہیں ہوگا، انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم فاسق لوگ ہو، نافرمان لوگ ہو، اور تمہاری کوئی بات قبول نہیں ہوگی۔ اگلی بات، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، کیا وجہ ہے کہ ان کا مال قبول کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو روکتی ہے نا چیز ان کا مال قبول کرنے سے، وہ کیا ہے؟ وما منعهم، نہیں کوئی چیز منع کرتی اور روکتی، ان تقبل منهم نفقاتهم، کہ قبول کیے جائیں ان کے نفقات، ان کے مال، کوئی چیز اس کے سوا نہیں روکتی کہ ان کے مالوں کو قبول کیا جائے، الا، سوائے اس کے، انہم کفروا باللہ وبرسولہ، سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ کا بھی کفر کیا، اللہ کے رسول کا بھی کفر کیا۔ جو اللہ کو دل سے نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو دل سے نہیں مانتے، تو یہی رکاوٹ ہے بڑی، یہی وہ چیز ہے جو ان کے نفقات کو، ان کے مال کو قبول ہونے سے روکتی ہے۔ اس کے سوا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دل سے اللہ کو قبول نہیں کرتے اور دل سے اللہ کے رسولوں کو قبول نہیں کرتے۔ اگر وہ ڈھیروں مال بھی دیں تو ان کا ایک دھیلا بھی قبول نہیں ہوتا۔ اور باقی رہا ان کی عبادت کا مسئلہ، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور وہ نہیں آتے نماز کی طرف سوائے اس کے کہ وہ سستی کے ساتھ آتے ہیں، ناپسند کرتے ہوئے آتے ہیں۔ کسل کا معنی ہوتا ہے سستی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اپنی دعاؤں میں پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اللہ مجھے عاجزی اور سستی سے پناہ دینا، کمزوری اور سستی۔ تو سستی بھی ایک طرح کی بیماری ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَإِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور وہ نماز کے اندر نہیں آتے ہیں سوائے اس کے، اگر آنا بھی پڑے، آتے بھی ہیں تو سستی اور کال، دل سے نہیں آتے، جیسے کسی کو کھینچ کے لایا جاتا ہے نا، وہ ایسے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں ایک پوائنٹ میں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ دیکھیں منافقین بھی جو ہے نا نماز کے لیے آتے تھے، منافقین بھی نماز پڑھنے آتے تھے، لیکن ان کی نماز قبول اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس لیے آتے تھے کہ کہیں ایکسپوز نہ ہو جائیں، پکڑے نہ جائیں، دل سے نہیں آتے تھے، مجبوری کے ساتھ آتے تھے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں، اس لیے اللہ رب العالمین ان کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتے۔ تو منافق بھی آ کے پہلی صفوں کے اندر بیٹھ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو آج کل کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ دعوے بہت بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن نماز کی حاضری نہیں ہوتی۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، تو سبق دیکھتے ہیں کہ وہ نماز کی طرف نہیں آتے سوائے اس کے کہ وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ کھینچ کے کسی کو لا رہا ہوتا ہے، دل نہیں کر رہا ہوتا ان کو آنے کا۔ تو ایسی باتیں قبول نہیں ہوتی جس میں کوئی بندہ کھینچ کے کسی کو لائے،
دل کی آمادگی کے ساتھ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کی عبادت قبول ہوتی ہے. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ, اور وہ ایک دھیلا نہیں دیتے سوائے اس کے کہ وہ سخت ناپسند کرتے ہیں. یعنی دیتے تو ہیں مال لیکن ایسے ہاتھ پیچھے ان کا جو ہے دل کو تکلیف ہو رہی, پنچنگ فیل ہو رہا ہوتا ہے ان کو, دل نو مٹھی پریری ہوندی ہے, اوہ مال جا رہے ہاتھ وچوں, ہاں جی وہ پیسے خرچ ہو جائیں گے, تو ان کے دل کو مٹھی جو ہے نا وہ ایسے ان کا دل مٹھی میں بند ہو جاتا ہے. جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ سخت ناپسند کرتے ہیں, جب عبادت کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں, اور جب ان کے ایمان کا حال دیکھا جائے اللہ اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں, لہٰذا ان کی کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہوتی. خرچ بھی کرتے ہیں لیکن ناپسند کرتے ہوئے, نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ, لہٰذا ان کا کچھ بھی قبول نہیں ہوتا. اب رہا یہ معاملہ کہ اللہ نے پھر بھی ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے, اللہ نے پھر بھی ان کو دیا ہوا ہے, مال بھی دیا ہوا ہے, اولاد بھی دی ہوئی ہے, قبیلے ہیں ان کے بڑے بڑے, ان کے ووٹ بھی بہت زیادہ ہیں ان کے پاس, تو یہ کیا چکر ہے پھر ان کو اللہ نے یہ کیوں دیا ہوا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ, تو ان کے مالوں کو دیکھ کر ان کی اولاد کو دیکھ کر آپ حیران نہ ہوں. فَلَا تُعْجِبْكَ, تعجب میں نہ ڈالے آپ کو, حیرانگی میں نہ ڈالے آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں. ان کے مالوں کو دیکھ کر, ان کے قبیلے ٹبر اور یہ خاندان فیملیاں دیکھ کر آپ حیران نہ ہوں, آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا, اللہ چاہتے ہیں کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب کے اندر مبتلا کریں. اولاد کے ذریعے سے عذاب, مال کے ذریعے سے عذاب, خاندان قبیلوں اور برادری کے ذریعے سے عذاب. کوئی کبھی ایک ناراض کبھی دوسرا ناراض, کبھی ایک نافرمان کبھی دوسرا نافرمان, ٹھیک, کبھی ایک ٹھڈے مارتا ہے کبھی دوسرا ٹھڈے مارتا ہے, ٹھیک ہے جی, کبھی اس طرف سے نقصان کبھی اس طرف سے نقصان مال کے اندر, کبھی بزنس کا یہ مسئلہ کبھی بزنس کا وہ مسئلہ, راتوں کو نیند نہیں آتی, ٹھیک ہے, راتوں کو نیند نہیں آتی انہی پریشانیوں کی وجہ سے. ایک مسئلہ حل کر لیتے ہیں دوسرا شروع ہو جاتا ہے, ادھر سے جو مسئلہ حل کرتے ہیں شمال سے جنوب کی طرف دو مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان کو مالوں اور ان کی اولادوں کو دیکھ کر آپ حیران نہ ہوں. اللہ کا ارادہ یہ, اللہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ہی ان کو ان مالوں اور اولادوں کے ذریعے سے عذاب میں مبتلا کر دے. یہ تو ہوگا دنیا کی زندگی. اب اگلی بات جو اللہ نے فرمائی کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا, تو دنیا کی زندگی میں ہوگا ان کے لیے عذاب انہی مالوں اور اولادوں کے ذریعے سے, وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, اور جب دنیا چھوڑیں گے, جب ان کی جان نکلے گی تو پھر کیسے نکلے گی؟ جب ان کی جان نکلے گی تو وہ کافر ہوں گے. یہ ان کا آخرت کا حساب ہوگا کہ یہ دنیا کفر کی حالت میں چھوڑیں گے, جب ان کی جان نکلے گی تو وہ کفر کرنے والے ہوں گے, اور باقی جو دنیا کی زندگی ہے وہ اسی اولاد اور اسی مال کے ذریعے سے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا رکھیں گے. سکون نہیں ہوگا, سکون نہیں ہوگا. اصل جو چیز ہے نا وہ سکون ہے, اطمینان ہے, سیٹسفیکشن ہے. تو یہ سیٹسفیکشن اور سکون ان کے پاس نہیں ہوگا. اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ, اور وہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں, قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں, وہ تم میں سے ہی ہیں, تمہارے ساتھ ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ مِنْكُمْ, وہ تم میں سے نہیں ہیں, وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ, لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ سے ڈر کر خوف زدہ ہو کر وہ آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اصل میں وہ تمہارے ساتھی نہیں ہیں, وہ تم میں سے نہیں ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے, کوئی جائے پناہ نہیں ہے, اس لیے وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے پہ مجبور ہیں. وہ تم میں سے نہیں ہیں, خوف زدہ ہیں اور ڈر کر وہ آپ کے ساتھ لگے ہوئے. اللہ فرماتے ہیں لو یجدون ملجأن, اگر ان کو کوئی جگہ مل جاتی, پناہ, کوئی پناہ گاہ ان کو مل جاتی, ملجأن کا معنی ہوتا ہے کوئی پناہ گاہ ان کو مل جاتی, او مغارات, یا ان کو کوئی غار مل جاتی, پہاڑوں کے اندر کوئی غار مل جاتی ان کو چھپنے کے لیے, کوئی پناہ گاہ مل جاتی یا کوئی غار مل جاتی, او مدخلن, یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ مل جاتی, مدخلن داخل ہونے کی جگہ, کوئی گڑھا مل جاتا ہے, وہ گھس بیٹھنے کی جگہ ان کو مل جاتی, لَوَلَّوْا إِلَيْهِ, تو دوڑ کے اس میں داخل ہو جاتے, وَهُمْ يَجْمَعُونَ, اور وہ اپنی جان چھڑانے کے چکر میں ہوتے, اپنی جان چھڑا کر دوڑ کر اس میں داخل ہو جاتے. اگر ان کے لیے کوئی جگہ ان کو ملتی نا
ٹھیک ہے، کہیں چھپنے کی، تم سے بچنے کی، کوئی پناہ گاہ ہوتی، کوئی غار ہوتی، کوئی چھپ کے بیٹھنے کا کوئی کھو ہوتا کہیں، تو وہ دوڑ کے جان چھڑا کے رسیاں توڑا کے اس کے اندر داخل ہو جاتے، وہ آپ کے ساتھ نہ بیٹھتے. یہ ان کی حالت ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں وہ آپ پہ الزام لگا دیتے ہیں، آپ پہ اعتراض کرتے ہیں. یلمزُکا الزام لگانا، اعتراض کرنا، تانا دینا کسی کو. اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ پر الزام لگا دیتے ہیں کہ آپ صدقات میں سے ان کو نہیں دیتے. فی صدقات، مالک غنیمت صدقات، وہ کہتے ہیں ہمیں مال نہیں دیتے، ہمیں تھوڑا کیوں دیا، فلاں کو زیادہ، بہانے بناتے رہتے ہیں، فلاں کو زیادہ دیا، فلاں کو زیادہ، ہمیں تھوڑا کیوں دیا. فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو اس میں سے اچھا مال دیا جاتا ہے تو پھر خوش ہوتے ہیں. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور جب ان کو نہیں دیا جاتا تو پھر غصے ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. ملتا رہے تو خوش ہیں، جب چوسنی ان کے منہ سے نکالیں گے تو پھر وہ ناراض ہو جائیں گے. یہ بھی ایک رویہ ہے، منافقانہ رویہ جو اللہ نے بیان کیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر ہم ناظم ہوں گے تو ہم کام کریں گے. ٹھیک ہے، اگر ہمیں آپ چیئرمین بنائیں گے تو ہم کام کریں گے. اگر جناب ہمیں یہ مرتبے اور عہدے اور منصب دیے جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور اگر نہیں دیے جائیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، کچھ دوست ہوتے ہیں وہ دسترخوانی ہوتے ہیں، جب تک دسترخوان لگا ہوا ہے وہ آپ کے دوست ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبانی ہوتے ہیں، جو بس زبانی خوش کرتے رہتے ہیں، جب آپ کی جیب سے مال ختم ہوا تو پھر ان کی دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگ، یہ منافقانہ ایک رویہ ہوتا ہے. وہ لوگ اللہ کے دین کے سپاہی نہیں ہوتے، وہ لوگ جو ہے نظریاتی نہیں ہوتے، ان کی آئیڈیالوجی کچھ نہیں ہوتی، بس وہ انجوائمنٹ کرنے آتے ہیں. اگر آپ چوسنی ان کے منہ میں دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ چلیں گے، جب آپ چوسنی نکالیں گے تو پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. اگر تو وہ نظریاتی ہوتے اور اگر وہ دل سے انہوں نے اس بات کو سمجھا ہوتا تو پھر کوئی عہدہ ہے یا نہیں ہے، نظریہ تو وہی ہے نا، پھر وہ آپ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نظریے کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ انجوائمنٹ کرنے، پاور کو انجوائے کرنا، ذمہ داریوں کو انجوائے کرنا. اگر آپ ان کو بٹھا کے رکھیں اونچی جگہ پر تو وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن آپ وہاں سے اتاریں کرسی سے تو پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو اپنے درس کو ختم کرتے ہوئے اگلی بات کو پڑھ کے اگلے انشاءاللہ درس کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ زکوٰۃ کا وہ سارا بیان فرمایا کہ کہاں کہاں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے، کن کن کو دی جا سکتی ہے. وہ اگلے درس میں 8 جگہ اللہ بیان فرمائیں گے. تو آج کے رکوع کی، آج کے سبق کی جو آخری آیت ہے، لمبا رکوع تھا، الحمدللہ ہم اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہوئے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ اس پہ راضی ہو جاتے، اگر وہ اس پہ راضی رہتے جو اللہ نے ان کو عطا کر دیا اور جو اللہ کا رسول نے ان کو دے دیا، جو کچھ بھی دے دیا، اللہ اور اللہ کا رسول کسی کا حق نہیں مارتے، حق تلفی نہیں ہوتی. تو یہ تو ایمان رکھنا چاہیے نا کہ میرا رب اور میرا نبی وہ میری حق تلفی نہیں کر رہے، میرا دین میری حق تلفی نہیں کرتا. تو کم سے کم اتنا تو اعتماد ہونا چاہیے کہ جو میرا حصہ ہے، جس کو میں ڈیزرو کرتا ہوں، وہ مجھے مل جاتا ہے. اور اگر وہ راضی رہتے جو اللہ نے عطا کر دیا، جو اللہ کے رسول نے عطا کر دیا، وقالوا، اور وہ یہ کہتے حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہم تو یہ مال لینے یہاں نہیں آئے، ہم تو اللہ کو خوش کرنے آئے ہیں نا، ہم تو اللہ لینے آئے ہیں، تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے. یہ تو اضافی نعمتیں ہیں، اللہ دے دیتا ہے. کبھی ذمہ داریاں مل جاتی ہیں، کبھی عزتیں مل جاتی ہیں، کبھی لوگ احترام کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی سلوٹ کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ تو اضافی چیزیں ہیں، ہم تو اللہ کو لینے آئے تھے، تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اگر وہ یہ کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب اللہ جو چاہے گا ہمیں عطا کرے گا، اور اللہ کے رسول بھی جو کچھ ہوگا ہمیں عطا کریں گے. ہم خوش ہیں، ہم خوش ہیں اس بات پہ، جو کچھ بھی ہماری تقسیم میں ہمارے حصے میں آیا ہم اس پہ خوش ہیں. ان قریب جو ملے گا اپنے فضل سے اللہ بھی عطا فرما دیں گے، اور اللہ کے رسول بھی ہمیں عطا فرماتے رہیں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ راضی رہتے تو یہ ان کے لیے اچھا ہوتا. انا الی اللہ راغبون، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں. ہمارا اصل شوق، ہمارا اصل ہدف، ٹھیک ہے، ہمارا اصل شوق اور ہماری اصل جو محبت ہے وہ تو ہمارا رب ہے. ریئل لو جو ہے نا ہماری، وہ تو اللہ کے ساتھ ہے. ہم تو اللہ کے لیے یہاں آئے ہیں. انا الی ربنا راغبون،
بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں. ہمارا جو اصل ٹارگٹ ہے، اصل ہدف ہے، وہ تو رب کی رضا ہے. تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو اللہ نے دیا، جو اللہ کے رسول نے دیا، وہ ہمارے لیے کافی ہے. ہمارے لیے اللہ کافی ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی تقسیم پہ راضی رہتے، لیکن وہ اعتراض کرتے ہیں، وہاں پہ الزام لگاتے ہیں، وہ تانا زنی کرتے ہیں، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، یہ ہمارا حق بنتا تھا، ہمارا حق ہمیں نہیں دیا گیا. بات بات پہ وہ حق جتانے لگ جاتے ہیں. یہ منافقانہ رویہ تھا. اس پورے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقانہ ذہن کا آپریشن کیا ہے، منافقانہ آئیڈیالوجی کا آپریشن کیا ہے، منافقانہ سوچ کا آپریشن کیا ہے، اور ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ کون کون سے رویے ہیں جو اخلاص کے اندر رکاوٹ ہوتے ہیں. جہاں منافقت ہوتی ہے وہاں اخلاص نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ رویے ہیں جو اخلاص کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو ان رویوں سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے. جن کے اندر یہ تھے ان کی کوئی بات بھی قبول نہیں ہوئی، اور آئندہ بھی جن کے اندر یہ ہوں گے ان کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو منافقت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے راستے میں، اپنی راہ میں اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری اصل محبت تو اللہ ہے، اور ہمارا اصل ٹارگٹ اور اصل ہدف تو اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.